دینے والے الفاظ ہیں۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام اس آگ کے بارے میں یہ سب کھول کھول کر بتا چکے تو سامنے موجود اصحاب رسول علیہ السلام کو اس وقت کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا کہ ایسے سخت ترین وقت میں کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آگ اس وقت سلامتی ہوگی مومنین اور مومنات کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جس وقت اس آگ کے حصول کے لیے اربوں کا قصد کیا جائے گا، یعنی دنیا والے ان کے پیچھے پڑیں گے اور جو کچھ اس آگ کے بارے میں بتایا گیا وہ سب ہوگا، تو اس وقت دنیا میں مومنون اور مومنات ہوں گے کہاں؟ اس وقت تو مومنون اور مومنات یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی دعوت کو تسلیم کرتے، اس دعوت کو تسلیم کر کے اس پر اسی طرح عمل کرتے، وہ ہوں گے ہی کہاں؟ اس وقت تو ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں، یعنی اس وقت تو کوئی مومن ہوگا ہی نہیں، اس وقت ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں جو اللہ کے قانون میں مومن ہوں۔ اس وقت وہ لوگ جو خود کو مومنون اور مومنات سمجھ اور کہلا رہے ہوں گے وہ انتہائی برے ہوں گے، وہ گدھوں سے بھی برے ہوں گے، وہ ایسے رستوں میں جنسی حاجات کو پورا کریں گے جیسے جانور رستوں میں جنسی حاجات کو پورا کرتے ہیں، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو انہیں کہے کہ نہ کرو نہ کرو۔ ناظرین، آج جب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی کہ یہی وہ آگ ہے جس کا ذکر آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے، اور وہ سب بھی ہو چکا اور ہو رہا ہے جس کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، اور پھر یہ کہا اس وقت کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ لیکن ناظرین، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آج وہی وقت ہے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بقول آج کوئی مومن ہونا ہی نہیں تھا، تو پھر آج وہ لوگ جو 2 ارب کے قریب ہیں وہ کس بنیاد پر مومن ہونے کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں؟ ناظرین، یہ حقائق بہت تلخ ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ کے قانون میں مومن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد علیہ السلام جھوٹے تھے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد علیہ السلام جھوٹے اور یہ لوگ سچے ہوں، کیونکہ محمد علیہ السلام کی سچائی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا آج عین اسی طرح ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ محمد علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ محمد علیہ السلام کی زبان میں اس وقت اللہ بول رہا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی محمد علیہ السلام کی صورت میں انسانوں سے کلام کر رہا تھا۔ تو اللہ کے الفاظ، اللہ کی بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے، کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو پھر ناظرین، بالکل صاف ظاہر ہے محمد علیہ السلام سچے تھے، اور ان کے قول کے عین مطابق آج مومن ہونے کے دعوے دار مومن نہیں ہیں بلکہ بدترین مشرک ہیں۔ ان کی مثال بھی گزشتہ امتوں کی سی ہے۔ ہند میں بسنے والی بت پرست قوم جو گزشتہ 5000 سال سے خود کو مومن ہی سمجھ رہی ہے، وہ ایشور یعنی اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہی حال بدھ مذہب عقائد کے حامل لوگوں کا ہے، یہی حال یہود کا ہے۔ وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہی اللہ کے چہیتے ہیں، وہی حق پر ہیں، وہی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ باقی سب کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہی حال نصارہ کا ہے، اور جو روش انسانوں کی چلتی آئی اسی کو موجودہ امت نے بھی برقرار رکھا۔ اللہ کے قانون میں یہ بدترین مشرک ثابت ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح خود کو زبردستی مومن منوانے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مومن تو اللہ کا اسم ہے۔ مومن کہتے ہیں جو بھی کہا گیا، جیسے کہا گیا، فوراً نہ صرف اسے دل سے بغیر کسی کراہت کے تسلیم کرنا بلکہ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو آج جو خود کے مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا وہ فرقہ در فرقہ تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا اللہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا، یا اللہ نے الٹا اس سے سختی کے ساتھ منع کیا کہ فرقوں میں تقسیم مت ہونا؟ لیکن حقیقت آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے حلال طیب رزق کا حکم دیا، لیکن آج خود کو مومن کہلانے والوں کو نہ حلال کا علم نہ ہی طیب کا۔
اللہ نے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے قانون میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ لیکن آج خود کو مومن کہلوانے والے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، وہ جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، جو کچھ ضروریات کے نام پر استعمال کر رہے ہیں، کیا اللہ نے اس سب کا حکم دیا یا اپنی خواہشات کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں؟ حقیقت آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار بالکل کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ دین فطرت پر قائم ہونا ہے، لیکن یہاں کسی کو فطرت کا علم ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی خلق میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی مت کرنا، لیکن آج خود کو مومن کہلوانے والے بھی مفسدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے چل رہے ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فطرت پر توکل کرنے کا حکم دیا تو ذرا غور کیجئے، فطرت نے آپ کی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کن ذرائع کا وجود دیا اور کیا آپ انہی پر توکل کر رہے ہیں؟ فطرت نے تو گھوڑے، گدھے، خچر اور اونٹ کو اس مقصد کے لیے وجود دیا، لیکن آپ تو اس کے برعکس مصنوعی ذرائع پر توکل کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے خلق کردہ جن کو دن رات کافر کافر کہتے ہوئے تھکتے نہیں۔ یعنی اللہ کافروں پر تو راضی، ان پر انعامات کی بارش کر رہا ہے اور اپنے غلاموں کو، مومنوں کو بھول چکا ہے۔ ذرا غور کریں اپنے اعمال میں، غور کریں کہ آپ مومن ثابت ہوتے ہیں یا پھر بدترین مشرک۔ ناظرین، حقیقت بہت تلخ ہے، اسے تسلیم کرنا آپ اپنی توہین سمجھیں گے، لیکن یاد رکھیں عنقریب آپ تسلیم کریں گے، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لیجئے، ورنہ عذاب آپ کے سر پر آ چکا ہے۔ غور کریں یہ سب آج ہی آپ پر واضح کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج سے پہلے ایسا کیوں نہ ہوا؟ ذرا غور کریں، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خود کو مومن کہلوانے والے بے حیائی اور فحاشی میں کس قدر بڑھ چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آج بالکل سچ ثابت ہو چکے ہیں۔ خود کو مومن کہلوانے والے بے حیائی اور فحاشی میں گدھوں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جانوروں کی طرح رستوں میں اپنی جنسی حاجات کو پورا کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جنہیں اختیار دیا گیا کہ وہ اختیار کے باوجود انہیں روکے۔ یہ تمام تر حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔ تو ناظرین، وہ آگ کیا ہے؟ یہ حقیقت بالکل کھل کر واضح ہو چکی ہے۔